جی تو ناظرین میں آپ کو اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹس کے بارے میں بتا رہا تھا، تو ان کے فائدے کے بارے میں اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹس کہاں کہاں پہ ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں، اور تھوڑا سا ان کے بارے میں مزید آپ کو کانسیپٹ کیا ہے. ان آرڈر ٹو میک دس اسٹیج اوپن اینڈڈ، یہ جو ایکسپیریمنٹ کی اسٹیج ہے اس کو اوپن اینڈڈ بنانے کے لیے دا ٹیچر میں گیو دا اسٹوڈنٹ اے پروجیکٹ ود اے پرپز اینڈ ناٹ دا پروسیجر. یہ دیکھیں، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہوئی ہے. پروسیجر نہیں دیا ہم نے. پروسیجر دینے، اگرچہ جب پروسیجر دیا تھا جب بھی انہوں نے انجوائے کیا تھا، لیکن پروسیجر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا غلامی سے تعلق ہوتا ہے. یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. اور ایکچوئل ایکسپیریمنٹ اکوپمنٹ کے ساتھ، ایکچوئل لیب کے ساتھ جب آپ یہ کر رہے ہو تو آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے. یہ کرو، یہ نہ کرو. دیکھو، یہ یہاں پر زیادہ آگ مت جلا دینا، اس کو زیادہ گرم نہ کر دینا. یہ اگر گرم ہے تو اس کو ایک دم سے پانی میں نہ ڈال دینا. بہت ساری پریکاشنز لینی پڑتی ہیں. لیکن ایک اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹ میں ایک پرپز ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے، ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس خود سے بیٹھتے ہیں، خود سے سوچتے ہیں، کیمسٹری کی کتابیں کھولتے ہیں، دوستوں کو کنسلٹ کرتے ہیں، ویب پہ، اس کے بعد جا کے کام بنتا ہے. ڈیزائن کی بات کریں اس کی. ونس دی ایکسپیریمنٹس کانسیپٹ از ان پلیس، دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پھر وہی بات، یہ بار بار ناظرین میں آپ کو دہرا رہا ہوں اس بات کو، ایبزارب، ڈو اینڈ کنیکٹ. ایکسپیریمنٹ کے اندر بھی یہ چیز ساری آئے گی، ایبزارب، ڈو اینڈ کنیکٹ. یا جو اس سے پہلے تھا سلیکٹ، جس میں ایبزارب والی بات، سلیکٹ، انٹیگریٹ، اور اس کے بعد ایک اور چیز تھی جو آپ کو یاد ہوگی کہ کیا تھی. سو ونس دی ایکسپیریمنٹ کانسیپٹ از ان پلیس، ویدر ڈیولپڈ بائی دا اسٹوڈنٹس اور ٹیچر، کیا انہوں نے مل کے کیا ہو، کولیبریشن میں کیا ہو، اٹ از ٹائم ٹو ڈیزائن دی ایکسپیریمنٹ ان اکارڈنس ود دا کانسیپٹ. یہ ناظرین سوچ کی بات ہے جو اب تک ہم بچوں کو نہیں کراتے رہے. ہاں، اب تک ہم اپنے جو ماڈرن سکولز ہیں، یہاں پہ جو فیشنیبل سکولز ہیں، جو ممی ڈیڈی کے سکولز ہیں، وہ اس میں بھی یہ نہیں کراتے رہے کہ ڈیزائن دی ایکسپیریمنٹس ان اکارڈنس ود دی کانسیپٹ، کہ وہی ڈو سے پہلے ایبزارب، ڈو اینڈ کنیکٹ، اور اس کے بعد کنیکٹ کرے ان اکارڈنس ود دی کانسیپٹ. The teacher may choose to let the students to study the different experiments that the teacher may have chalked down on a list and then choose one for themselves. Choice ہے آپ کے پاس. The teacher may in this case drop hints and guides the students without actually choosing something for them. اچھا، اس میں کئی چوائسز ہمارے پاس ہیں. اس میں وہ جو پروسیجرل طریقہ تھا نا، آپ کو یاد، جس کے میں بہت ساتھ خلاف ہوں، کلوزڈ اینڈڈ ایکسپیریمنٹ، ان کو اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ مکس بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اتنا کچھ کریں، اس کے بعد اب آپ سوچیں اب کیا کریں کہ ہم یہ کرنا چاہیں. یہ بالکل اوپن اینڈڈ نہیں ہوگا، یہ پارشلی اوپن اینڈڈ ہوگا. تو ناظرین، اس ایریا کے اندر ٹیکنالوجی آپ کو پرووائڈ کرتی ہے a lot of research opportunities کہ کس طرح، کتنا حصہ آپ کلوزڈ اینڈڈ رکھیں، کتنا حصہ آپ اوپن اینڈڈ رکھیں. کچھ لوگوں کے لیے جو بہت تیز ہیں اس چیز کے اندر، ان کے اندر اوپن اینڈڈ حصہ زیادہ کرتے جائیں، دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہ بچہ تو اتنا تیزی سے آگے جاتا ہے اور اس کے اندر تو سائنسدان بننے کی اتنی صلاحیتیں موجود ہیں کہ یہ تو فٹافٹ کر لے گا. اس کے لیے ہم کلوزڈ اینڈڈ انسٹرکشنز کم کر دیں. جو دوسرے بچے ہیں ان کے لیے کلوزڈ اینڈڈ انسٹرکشن بڑھا دیں. آرٹس پڑھنے والے بچے ہیں، ان کو کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا کیمسٹری پڑھنے میں، لیکن کسی وجہ سے وہ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں. تو بے تحاشا گنجائش ہے ٹیکنالوجی کو ایڈیپٹ کرنے کے لیے مختلف اسٹوڈنٹس کے لیے، کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس، فزکس کے، بایولوجی کے، کوئی ایکسپیریمنٹس بھی کرنے کے لیے. تو ناظرین، اب ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ذکر کر لیں کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں کر رہا. یہ کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی شاید دکھائی تھی، ڈسرپٹنگ کلاس، کلیٹن کی لکھی ہوئی ہے یہ کتاب. ہارورڈ کے پروفیسر ہیں ایجوکیشن کا، اور یہیں سے میں آپ کو یہ تھوڑا بہت مٹیریل یا جو ان پریکٹس یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. فیوچر کلاس روم آف یو ایس اے کس قسم کا ہوگا، کس قسم کا ہوگا، میں تھوڑا سا آپ کو نظارہ پیش کرتا ہوں اس کا. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کمرے میں داخل ہوں گے،
اچھا میں یہ نہیں بتا رہا کون سے کمرے میں داخل ہوں گے، میں نے یہ نہیں کہا لیب میں داخل ہوں، کمرے میں داخل ہوں گے، وہاں پہ کیمسٹری بینچز ان کا انتظار کر رہی ہوں گی، ٹیسٹ ٹیوبس ہوں گی، ریجنٹس ہوں گے، پی ایچ میٹرز ہوں گے، کیلوری میٹرز ہوں گے، وہ سب ان کو خوش آمدید کہیں گے، بینسن برنر بھی ہوگا کوئی چیز گرم کرنے کے لیے. وہ اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹس پرفارم کریں گے اور دیکھیں گے کہ چینجز کیا آتی ہیں ان پریشر، والیوم اینڈ ٹمپریچر آف گیسز. کوئی ایک چیز بڑھانے سے دوسری چیز پہ کیا فرق پڑتا ہے. ویری گڈ ایگزامپل آف این اوپن اینڈڈ ایکسپیریمنٹ. اٹ مے بی سم تھنگ ویری مچ ان ایکسپیکٹڈ، جو ان کی تھیوری میں، جو وہ ان کی انٹیوشن میں بالکل نہ ہو. میں نے آپ سے کہا نا، میں نے آپ سے یہ نہیں بتایا تھا کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ کمرہ کون سا ہے. وہ کمرہ ان کا بیڈ روم ہے، اور وہ لیب کہاں پہ ہے، وہ کیمسٹری کی ٹیسٹ ٹیوبس کہاں پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ برنر کہاں پہ پڑا ہوا ہے، وہ کیمیکلز کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کی کمپیوٹر اسکرین پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ یہ ایکسپیریمنٹ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کتنی دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اور کسی کے ساتھ مل کے بھی کر سکتے ہیں. یہ ہوئی نا بات کہ آپ کی پوری لیب آپ کے گھر کے اندر موجود ہو گئی. اور اس کے بعد ساتھ ہی کنیکٹ اینڈ انٹیگریٹ وتھ تھیوری والی بات بھی آ جاتی ہے. تو اب ناظرین، اب وہ جو ہم نے ہماری جو ڈو سے پہلے تھا ایبزارب، ڈو اینڈ کنیکٹ، اور دوسرا تھا سلیکٹ، آرگنائز اینڈ انٹیگریٹ. اب اس میں ہم ایک چیز اور کا اضافہ کر دیتے ہیں. اب یہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں. مختلف آتھرز نے تو سلیکٹ، آرگنائز، انٹیگریٹ کی بات کی تھی، یا آبزرو، ڈو اینڈ کنیکٹ کی بات کی تھی. میں کہتا ہوں کہ اب ہم اس میں ایک چوتھی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں سائنس سبجیکٹس کے لیے، اور وہ ہے آبزرو. آپ کوئی چیز آبزرو کریں، آپ کوئی چیز دیکھیں غور سے. آپ کو کچھ نہیں بتایا گیا، ہم نے کوئی چیز آپ کو ایبزارو کرنے کے لیے دی نہیں، ٹیچر نے کوئی لیکچر دیا ہی نہیں سرے سے. دیکھیں نا، یہ ایک سٹیپ ہمارا اور آگے چلا گیا. ٹیچر نے کہا یہ ذرا دیکھو، تم آسمان کا رنگ نیلا ہے، یہ ذرا دیکھو اس جھیل کے اندر. میں آج کل نمل میں ہوں تو جھیل کے اندر لہریں اٹھ رہی ہیں، یہ لہریں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ آپ آبزرو کر رہے ہیں. اور اب آپ سے کہا گیا کہ اب آپ ذرا سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ لہریں کیوں اٹھ رہی ہیں، آسمان کا رنگ نیلا کیوں ہے، یہ رات دن کیوں ہوتے ہیں، گرمیاں سردیاں کیوں آتی ہیں. تو آبزرو کیا، پھر آپ نے کچھ اس کے بارے میں پڑھا، کچھ سنا، کچھ دیکھا تو پہلے سے تھا، کچھ سلیکٹ کی انفارمیشن کہ یہ تھوڑی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں ان کی لہروں کے اٹھنے کی. اس لیے کہ لیک تو ایک طرح سے بند ہوتی ہے نا، وہ کوئی پانی فلو تو نہیں کر رہا ہوتا، اس کے باوجود لہریں آ رہی ہوتی ہیں. سمندر میں کتنی لہریں آ رہی ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے. سمندر میں پانی موو تو نہیں کر رہا ہوتا، لیکن لہریں کیوں اٹھ رہی ہوتی ہیں؟ کون سی فورسز ہیں جو ان کو اتنا اٹھا کے جب وہ پھینک دیتی ہیں لوگوں کو، وہ فورس کہاں سے آتی ہے؟ دن رات کیوں ہوتے ہیں، گرمی سردی کیوں ہوتی ہے، ہمارے دریا جو ہیں وہ چناب، راوی، جہلم، سندھ، یہ ایک خاص ڈائریکشن میں موو کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے موو کرتے ہیں. تو آبزرو، اس کے ساتھ آپ نے سلیکٹ. اب سلیکٹ آیا ہے، اب آبزرو کے ساتھ وہ جو سلیکٹ اور آرگنائز کریں. آپ اس میں سے کچھ انفارمیشن جو آپ نے سوچی ہے وہ تو کام کی نہیں ہوگی، اس کو تو آپ پھینک دیں گے. اور اس کے بعد پھر آپ انٹیگریٹ کریں گے کہ اچھا اس وجہ سے یہ تھیوریٹیکل کانسیپٹس تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ فنومینا دیکھنے کو ملا، یہ چیزیں تھیں، یہ آبزرویشنز تھیں ہماری، اس کا مطلب یہ تھا، اور اس کی وجہ سے لہریں اٹھ رہی تھیں اس لیک کے اندر. اچھا، اب یہ جو کام ہوگا پھر وہ کیسے چلے گا؟ کام اس طرح چلے گا، ڈو کنیکٹ، ڈو کنیکٹ، ڈو کنیکٹ، ڈو کنیکٹ انٹیگریٹ، ڈو کنیکٹ انٹیگریٹ. لیکن اب ہم نے یہ کر دیا کہ ساتھ ساتھ ایبزارب بھی ساتھ، آبزرویشن بھی ساتھ لگا دی ہے. آبزرویشن بھی کرو ساتھ، آبزرویشن کرو پھر ایبزارب کرو اس آبزرویشن کو، پھر ڈو کرو، پھر کنیکٹ کرو، سلیکٹ کرو، سلیکٹ کرنے سے پہلے آبزرو کرو، سلیکٹ کرو، آرگنائز کرو، انٹیگریٹ کرو. یہاں پر ناظرین آپ نے خود نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ ایکسپیریمنٹس کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جن تھیوری کے سبجیکٹس کی ہم بات کرتے ہیں جہاں ایکسپیریمنٹس نہیں بھی ہوتے، مثال کے طور پہ ہم انگلش لینگویج پڑھ رہے ہیں، اس میں
اس طرح کے ایکسپیریمنٹ نہیں ہوتے، اور طرح کے ایکسپیریمنٹ ہو سکتے ہیں. ان میں لرننگ اور اسیسمنٹ ہم نے کٹھی کر دی تھی. یہ بات ہم ذرا مزید آگے بڑھانا چاہیں گے. ایکسپیریمنٹ میں بھی ہم نے یہی کیا، سائنس کے ایکسپیریمنٹ میں، کہ آبزرویشن، آپ ہاتھ سے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ایبزارو کر رہے ہیں کوئی چیز، آپ ڈو کر رہے ہیں کوئی چیز، دوبارہ سے کر کے دیکھتے ہیں کہ اچھا میں اگر یہ چینج کر کے دیکھتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ایوالویشن اور لرننگ کٹھی ہو گئی تھیں. دے ور گوئنگ سائڈ بائی سائڈ. لیکن اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں اگلے ماڈیول میں آپ سے ڈسکس کریں گے.